تو آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں باادب بنے. ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کریں. اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں. جب دنیا کے اندر بندے کو محبت زیادہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو سب سے بہترین اصول اور ذریعہ یہ ہے وہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے، آپ پر درود کی کثرت کرے. یہ ربیع الاول ہمیں بتانے کے لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے. لیکن ایک آدمی نہ تو شاعر اسلام کا ادب کرتا ہے، جن چیزوں کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے نہ ان کا ادب کرتا ہے، نہ وہ سنت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ اچھائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو میری بخشش ہو جائے گی. تو بخشش کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ. جیسا طریقہ ہمیں نبی علیہ السلام سے ملا، آپ کے صحابہ کرام سے ملا، اگر ہم ان سنتوں کو زندہ کرنے میں لگ جائیں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی سنت مٹ رہی ہو اور کوئی مسلمان اس سنت کو زندہ کرے تو ایک سنت کو زندہ کرنے پر اس مسلمان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو آج ہم کوشش کریں نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی، آپ کی وفات کا غم ہمارے دل و دماغ میں ہو، لیکن اصل کام ہم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم بدعات سے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کھولے گا، ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولے گا. پھر ہم دنیا میں رہیں گے، شریعت پر پابند رہیں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے. سنتوں پر عمل کیا تھا تو خوشی کی وجہ سے جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.